अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अभी अभी कनाडा में शिफ्ट हुई होती है। उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। हाँ जी दोस्तों, आज आप एक हॉलीवुड की धमाकेदार फिल्म को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। चलते हैं कहानी की तरफ। एलेक्स कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता है, जिसमें वो गेम्स खेलता है और इंटरनेट पर अजनबी लोगों से बातें करता है और इंटरनेट से नई नई चीज़ें सीखता है क्योंकि वो ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया बदल दी। एलेक्स कहता है कि इंटरनेट की एक साइट ऐसी भी है जिस पर हम काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। साइट पर काम करके वो $140 कमाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और एलेक्स वक्त के साथ बड़ा हो जाता है। एक दिन एलेक्स घर आता है तो अपनी मॉम को रोते हुए देखता है, जिस पर वो अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम उसको बताती है कि उसके बैंक से नोटिस आया है, उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है और वो बताती है कि घर का रेंट पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और घर का मालिक उनको घर से बाहर निकाल देगा। एलेक्स कमरे में जाता है और कमरे से एक बॉक्स उठाकर ले आता है। बॉक्स में काफ़ी सारे डॉलर्स होते हैं। उसकी मॉम पूछती है कि इतनी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई है, क्या तुमने कोई चोरी की है? जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं, ये मैंने अपनी फ़ीस के लिए जमा किए थे, आप रेंट पे कर दें, मैं फिर बाद में जमा कर लूँगा। वो अपनी मॉम को पैसे दे तो देता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ये पैसे पिछले कई सालों की मेहनत करके जमा किए थे, लेकिन अब वो ये भी नहीं जानता कि वो दोबारा ऐसे पैसे जमा कर भी पाएगा या नहीं। तभी वो अपने कंप्यूटर पर लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर दुनिया के गलत काम होते हैं और कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। एलेक्स उस पे अपना अकाउंट बनाता है, लेकिन रजिस्टर होने के बाद एलेक्स जब ग्रुप में शामिल होने लगता है तो उसको कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। एलेक्स अपने कॉलेज के एक लड़के का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल देता है और डार्क वेब पे एक हैकर को सेंड कर देता है। हैकर कौन होता है? हैकर वो होता है जो गलत तरीके से कंप्यूटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में माहिर होता है। एलेक्स का रैंक थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसको नोटिफिकेशन मिलता है कि अब वो डार्क वेब की कुछ चीज़ों तक पहुंच भी सकता है और उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। एलेक्स उस हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, जिस पर वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि ये बेच देना और मुनाफा हो उसको दोनों में तकसीम कर लेना। एलेक्स वो बेच देता है और पैसे आपस में बांट लेता है। फिर हैकर बार बार उसको महंगी महंगी चीज़ें भेजता है और एलेक्स उसको बेचता है। असल में वो हैकर डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड को हैक करके उनसे सामान खरीदता था जिसको एलेक्स बेचता था। एलेक्स जहाँ रहता है वो छोटा शहर है जहाँ पर कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीदता। एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। दूसरे शहर जाकर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़का उसको बताता है कि वो महंगी चीज़ें आसानी से बेच सकता है। एलेक्स और लड़के के दरमियान डील हो जाती है कि वो लड़का 30 से 40% प्रॉफिट लेगा। इस तरह एलेक्स का काम चल जाता है। एलेक्स इन छोटे छोटे कामों से बोर हो जाता है, जिस पर वो अपने दोस्तों को कहता है कि अगर बैंक में काम करने वाले उन लोगों का क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाए जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो हम काफ़ी अमीर हो सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और वो बैंक में काम करने वाले दोस्तों से उन लोगों के क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है जो ईमानदारी से काम नहीं करते और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं।
ایسا کر کے ایلیکس اور اس کا دوست کافی سارے پیسے کما لیتے ہیں۔ پھر ایک دن پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے، لیکن یہ پولیس کو مہنگی مہنگی گھڑیاں دیتے ہیں، جس پر پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایلیکس کہتا ہے کہ وہ اس بینک سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جس بینک نے ان کی موم کو نکالا تھا۔ ایلیکس بینک میں کسٹمر بن کے جاتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جان بوجھ کر اپنی چیز نیچے گرا دیتا ہے اور پھر اس چیز کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے۔ تب وہ اپنی ایک ڈیوائس بینک کے کمپیوٹر کے ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ بینک کا امپورٹنٹ ڈیٹا اس میں کاپی کر سکے۔ ایلیکس کو ایسا کرتے ہوئے بینک کا مینیجر دیکھ لیتا ہے۔ مینیجر اس کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور ایسا کرنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ پہلے تو ایلیکس کچھ نہیں بتاتا، لیکن جب مینیجر کہتا ہے کہ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، تب ایلیکس مینیجر کو سب بتانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ایلیکس بتاتا ہے کہ میں نے بینک کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس میں کسی بھی سسٹم میں وائرس ڈال سکتا ہوں۔ بینک کا سسٹم بہت پرانا ہے، میں اس سارے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں جس سے آپ کے سینئر بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ مینیجر ایلیکس کی بات مان لیتا ہے اور ایلیکس کو بینک سے باہر جانے دیتا ہے۔ اس رات ایلیکس کو ڈارک ویب پر نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایلیکس نے بینک کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ایلیکس ڈارک ویب کی دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن میں ایک زی کا بھی ہوتا ہے۔ زی ڈارک ویب کی دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہے۔ ایلیکس کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن ایلیکس کو ایک لڑکی کا میسج آتا ہے۔ لڑکی جس کا نام کینا ہے، وہ بھی ڈارک ویب کی دنیا میں ایک ہیکر ہوتی ہے۔ ایلیکس کینا سے ملنے جاتا ہے اور کینا کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہتا ہے، جس پر کینا ایگری ہو جاتا ہے۔ کینا کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس سے وہ نقلی کریڈٹ کارڈ بنا سکتی ہے۔ کینا مشین سے بہت سے کریڈٹ کارڈ بناتی ہے اور یہ مل کر کافی پیسے کماتے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں بیچنے لگتے ہیں۔ سارے کلائنٹ کینا کے ہوتے ہیں اور جب ایلیکس اور اس کے دوست کیرا سے اس کلائنٹ کا پوچھتے ہیں تو کیرا بتاتی ہے کہ یہ سارے کلائنٹس اس کے انکل کو پتہ ہیں۔ یہ تینوں اپنے ہیکنگ کے کام میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فراری بھی آ جاتی ہے۔ کیرا ایک دن فراری کا بھی سودا کر دیتی ہے، جس پر ایلیکس کا دوست کہتا ہے کہ کیرا کا انکل یہ سب کام کرتا ہے تو کیرا پھر ہمارے ساتھ کام کیوں کرتی ہے، کیونکہ اس کو کیرا پر شک ہوتا ہے۔ کیرا کلائنٹس کی انفارمیشن ایلیکس اور اس کے دوست کو نہیں بتاتی۔ یہ بات ایلیکس کا دوست نوٹ کر لیتا ہے، لیکن ایلیکس اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا۔ اب کیرا ان دونوں سے باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے۔ جب یہ تینوں فراری کے کلائنٹ کے پاس ٹھہرے ہوتے ہیں تو ایلیکس کافی ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کو ان سب کاموں کا علم نہیں ہوتا۔ ایلیکس غصے میں کلائنٹ کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ کلائنٹ جو کہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہاری کوئی بھی چیز یہاں سیل نہیں ہونے دوں گا، اور پھر یہ تینوں ہانگ کانگ آ جاتے ہیں۔ کیرا ہمیشہ سے ہی ہانگ کانگ آنا چاہتی تھی۔ کیرا وہاں دوبارہ اپنی مشین سے نقلی کارڈ بناتی ہے جس میں اصلی نمبرز ہوتے ہیں۔ یہ سب پھر سے ان نقلی کارڈ کو یوز کر کے بہت سی چیزیں خرید کر ان کو مہنگا بیچنے لگ جاتے ہیں۔ ایک رات یہ تینوں ایک کلب میں جاتے ہیں جہاں پر ایلیکس کے دوست کی ایک لڑکی کے پیچھے ایک لڑکے سے لڑائی ہو جاتی ہے، جس پر وہ پولیس ان کو پکڑ کر لے جاتی ہے، لیکن اگلی ہی صبح کیرا اپنے انکل کی مدد سے ان کو چھڑا لیتی ہے۔ ایلیکس اپنے دوست کو کینیڈا واپس جانے کا کہتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے۔ ایلیکس اور کیرا نقلی کریڈٹ کارڈ کی مدد سے $2.3 ملین چرا لیتے ہیں۔ خبروں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہانگ کانگ میں $2.3 ملین کی چوری ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ ڈارک ویب کا ایک بڑا ہیکر یہ کہتا ہے کہ وہ یہ جان کے رہے گا یہ کام کس نے کیا ہے۔ کیرا کہتی ہے کہ اب میں یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جس پر ایلیکس کہتا ہے کہ وہ تو یہ کام جاری رکھے گا۔ تب ہی بڑے ہیکر زی کا میسج آتا ہے اور وہ ایلیکس کو اس بڑے کام کی شاباش دیتا ہے۔ ایلیکس کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک بڑا آئیڈیا ہے،
جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس پر ایلیکس زی سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ایلیکس زی سے ملنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زی ویل چیئر پر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی جلا ہوا ہوتا ہے۔ ایلیکس زی کو اپنا آئیڈیا بتاتا ہے جس سے وہ اربوں ڈالرز آسانی سے کما سکتے ہیں۔ ایلیکس زی کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایلیکس اور کیرا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کام میں لگ جاتے ہیں اور ایک کمپیوٹر والے کمرے میں جاتے ہیں۔ دوسری طرف بینک کے چیئرمین کو دکھایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس چیئرمین کو گولی سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایلیکس اور کیرا یہ بات ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے بڑے بزنس مین اپنے بڑے بڑے شیئرز سستے داموں بیچنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کی کمپنیز کو کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسری طرف ہیکر زی سارے شیئرز خرید لیتا ہے اور اربوں کا مالک بن جاتا ہے اور ایلیکس کا حصہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایلیکس ڈارک ویب کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہیکر زی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے کیونکہ اس نے بہت سے غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ ابھی ایلیکس یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایلیکس کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ ڈارک ویب اب گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے۔ جو بھی ڈارک ویب کو اوپن کرے گا پکڑا جائے گا۔ ایلیکس کو 2 سال جیل میں رہنے کی سزا ملتی ہے۔ اس دوران ایلیکس کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے۔ 2 سال بعد ایلیکس رہا ہو کے جیل سے باہر آتا ہے تو وہ کیرا سے ملتا ہے۔ کیرا اور ایلیکس ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں دوبارہ ایسے غلط کام نہیں کریں گے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ